बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आज इस वीडियो का मौजू है देहाती औरतों का किस्सा। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक गांव में 7 औरतें एक ही जगह पर रहती थीं और वो सारा दिन चरखा काता करती थीं। जब उनके पास बहुत ज़्यादा सूत जमा हो गया तो उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे शहर में ले जाकर बेच देंगी, मगर वो पर्दा नशीन औरतें थीं, दिन के वक्त घरों से नहीं निकलती थीं। एक दफ़ा रात के वक्त वो सारी सूत की गठरियों को सर पर रखे घर से बाहर निकलीं। शहर पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, शहर में बेचने के लिए ले जा रही हैं। सिपाही ने डांटते हुए कहा, हमें बेवकूफ़ बना रही हो, रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? ज़रूर कहीं से तुम चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। वो सब हाथ जोड़ने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर उसने दारोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि इन्हें हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उस कोठरी में बस एक ही खिड़की थी जो बरामदे की तरफ खुलती थी, जिसके सामने पलंग पर दुर्गा साहब सो रहे थे। वो तमाम रोटी पीटती रहीं। जब दिल हल्का हो गया तो कहने लगी, आपस में बातें करते हैं। एक ने कहा, रात कैसी गुजरेगी, कोई कहानी सुनाओ। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी कि जग बीती सुनोगी। तीसरी ने कहा, बहन कि आप बीती सुनाओ। तो पहली वाली ने अपनी कहानी इस तरह से शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में कोई सास और नंद ना थी। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितने पैसे थे उसका उसने मुझे जेवर बना दिया था और मुझे कहा कि अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई पता नहीं है और हाकिम बड़ा बदमिजाज है, हमेशा मुझसे बदमिजाज रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनवा लूंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलवा दिया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और उसे ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में रहकर बेजार आ जाती। मैंने शोहर से कहकर एक बकरी रखवा ली और उस बकरी का नाम बद्दू रख दिया। मैं अपनी बकरी से दिल बहला लेती और मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और मियाँ दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन उनको दोपहर को घर आते आते बहुत देर होगी। मैं उनका इंतज़ार करते करते बहुत थक चुकी थी और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मैं हमेशा पहले अपने शोहर को खाना देती थी और फिर खुद खाया करती थी, लेकिन उस दिन मेरे शोहर को घर आते बहुत ही देर होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद बद्दू के हाथों अपने शोहर को खाना भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम मेरे शोहर को खाना पहुँचा दोगी? तो उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बद्दू के सर में चंबेली का तेल लगाकर खुशी खुशी उसकी अपना सारा जेवर बद्दू को पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और बद्दू के गले में लटका दिया। मैंने अपना भारी दुपट्टा बद्दू पर उड़ा दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने खाना खाया, बर्तन समेटे और अभी मैं पलंग पर लेटी ही थी कि मेरे मियाँ घबराए हुए घर आए और मुझे आकर कहने लगे, मुझे जल्दी खाना दे दो। मैं हंसने लगी और कहने लगी, मेरे साथ मजाक ना करें। मैंने कहा कि आप तक अभी तक खाना पहुँचा नहीं। मेरे शोहर ने कहा, भला मेरा खाना कौन लेकर आएगा? तो मैंने कहा, अपना बंदा ही लेकर गया है। शोहर ने तेज आवाज में कहा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? मैंने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? तो शोहर ने कहा, तुमने इस जानवर के हाथ खाना देकर भेजा है। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शोहर ने कहा, वो कैसे? तो मैंने कहा कि मैंने उसे अपना सारा जेवर पहनाकर अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा है ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शोहर ने जब ये सारा किस्सा सुना तो फौरन गली में भागा और हर एक से बद्दू के बारे में पूछने लगा। जो भी सुनता वो हंस देता। आखिरकार वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ भी पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर कोई जगह नहीं है। तुम ही बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ बहुत पैसे वाले थे। वो तिजारत किया करते थे। 6 महीने घर में रहते और 6 महीने घर से बाहर रहते थे। मेरी शादी को 1 महीना हुआ था कि मेरे शोहर को प्रदेश जाना पड़ा। तन्हाई के डर की वजह से मेरे शोहर ने मेरी अम्मा को बुलवा लिया। सारे साल का सौदा घर में रखवा दिया और 7 ऊपर के पैसे भी दे के गए। साथ में 20 रुपये ईद उल फितर के, 20 रुपये शरबराती के, 20 रुपये मुहर्रम के और 20 रुपये बकरा ईद के भी दे के गए। जब वो चले गए तो मैंने अम्मा से कहा कि जिन जिन के पैसे वो दे के गए हैं, क्यों ना उनके पैसे उनको आज ही दे दें। अम्मा ने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैं थोड़ी देर बाद गली में जाकर खड़ी हो गई।
وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے کہا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے کر گئے ہیں، میں نے اس کو پیسے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں میں ہی شبراتی ہوں، یہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے 20 روپے اس کو دے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک اور آدمی گزرا۔ میں نے کہا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اس کو بھی 20 روپے دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا۔ میں نے کہا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اس کو بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرعید کے پیسے بھی ایک شخص کو دے دیے۔ اس کے بعد ہم ماں بیٹی گھر آ گئے۔ ہم بہت خوش تھے کہ آج ہم نے سب کا قرض اتار دیا ہے۔ میرے گھر میں بہت سارا ساز و سامان موجود تھا، اس لیے محلے والوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سامان چاہیے تو مجھ سے لے لے۔ جس کو جو ضرورت ہوتی وہ مجھ سے آ کر سامان لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے کپڑے اور میرا زیور مجھ سے ادھار لے کے جاتے تھے، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی وہ سامان آ کر واپس کر دیتی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر کا سامان ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک تار بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً گھر آؤ۔ شوہر اگلے ہی دن گھر واپس آ گیا اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی چوری ہوئی ہے؟ اتنا سارا سامان تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے کہا جن جن کے پیسے آپ مجھے دے کر گئے تھے میں نے ان سب کے پیسے ان کو واپس کر دیے ہیں، اور جو خرچے کے پیسے تھے وہ میں نے ساتھ والی کو دے دیے کیونکہ اسے ان کی ضرورت تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں محلے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کے بعد تیسری بے وقوف عورت بولی میرے شوہر بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میرے پکائے ہوئے سبھی کھانوں میں سے میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی حریرہ بناتی تو میرا شوہر کہتا کہ تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب میرے شوہر دفتر گئے تو میں نے اپنی ہمسائی سے کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور باقی سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں ایک کنواں تھا، میں نے گھی، شکر اور باقی سارا سامان اس میں ڈال دیا اور ایک بانس لے کر ہلانے لگی۔ جب میں نے چکھا تو میٹھا کم تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو میں نے اپنا زیور بیچ کر سامان منگوا لیا، لیکن حریرے میں ابھی بھی میٹھا کم تھا۔ میں نے اپنا سارا زیور ہمسائی کو دے کر کہا کہ اسے سا کر بیچ دو اور مجھے اور زیادہ سامان لا دو۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا، میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گارا ہو گیا لیکن میٹھا پھر بھی کم تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ گھر گروی رکھوا لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمسائی کے شوہر نے جلدی سے گھر گروی رکھوا دیا اور پیسے لے کر مجھے مزید سامان لا دیا۔ اب جب مزید سامان ڈال کر دیکھا تو حریرہ بہت میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر آ گیا۔ اس نے گھر آ کر مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے کہا کہ آج میں کھانا نہیں بنا سکی کیونکہ آج مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے اتنا زیادہ حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جلدی لے آؤ۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر حریرہ باہر نکالا۔ جب میں نے چمچ بھر کر شوہر کے منہ میں حریرہ ڈالا تو اس نے کہا آئے ہائے یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اسے کیچڑ کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کر حریرہ بنایا ہے کہ اب آپ ساری زندگی بھی اسے کھاتے رہیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کر بہت سارا سامان منگوایا ہے۔ شوہر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں بنا تو میں نے گھر گروی رکھوا دیا اور بہت زیادہ سامان منگوا لیا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا بتاؤ ایسے بھی کوئی کرتا ہے، اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سب سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرا شوہر سوداگر تھا، گودام سامان سے بڑے رہتے تھے، کبھی گاہک گھر میں آتے سامان لینے اور کبھی شوہر باہر جاتے تھے۔ کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 روز کنگھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے تو مجھ سے یہی کہتے کہ نہ تو تم خود صاف رہتی ہو اور نہ گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہو۔ یہ بات سن کر میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے 2 دن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے گودام کھلوا کر چونے کی بوریاں باہر نکلوا کر انہیں پانی میں گول کر سارے گھر کی دیواروں پر سفیدی کروا دی۔ لونڈیوں نے بہت منع کیا لیکن میں نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر اس سے گھر کی دیواروں پر پھول بنوا دیے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت زیادہ عطر ملوایا اور اس سے نہائی اور شام کو اپنا سارا زیور پہنا اور اچھی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ جب میرا شوہر شام کو گھر آیا
تو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹی ہیں، گھر میں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے گھر کی کسی چیز پہ غور نہیں کیا اور سیدھا میرے کمرے میں آئے۔ کمرے میں تیار بیٹھی تھی، میرے شوہر پہلے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور پھر کہنے لگے گودام کی چابیاں دو۔ میں نے کہا آپ پہلے میرے گھر کو دیکھیں، تو شوہر نے دیکھا تو کہا واہ، 2 دن میں تم نے تو گھر میں سفیدی بھی کروا دی۔ تو شوہر نے کہا مجھے جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ تو شوہر نے کہا سامان رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ گودام خالی ہے، گودام میں کوئی سامان نہیں ہے۔ تو شوہر نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا چوری کیوں ہوگی، میں نے سارا سامان چونے میں ملوا کر گھر میں سفیدی کرا دیا اور اس میں زعفران اور عرق بھی ملا دیا اور خود بھی عطر پانی میں ملا کر نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے کہ تم صاف ستھری نہیں رہتی۔ یہ سن کر شوہر کو پہلے تو غصہ آیا اور اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سن کر 5ویں عورت بولی میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے 1 ماہ قبل میں نے رونا شروع کر دیا تو میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں ایک دریا آتا ہے اور کشتی کی مدد سے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں چپ ہو گئی، میرا شوہر چلا گیا۔ رات تو کسی نہ کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل کسی بھی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا میں کس طرح لے چلوں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کی مدد سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے لونڈی سے کہا کیوں نہ ہم گھر میں دریا بنا لیں، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر میں تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا۔ سارے زیور بک گئے لیکن پانی پھر بھی اوپر تک نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے گھر میں پانی ڈلوا دے، لیکن کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ آخرکار ایک شخص نے مجھے یقین دلوایا کہ وہ مجھے گھر میں پانی ڈلوا دے گا اور آخرکار میں نے گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ پانی گھر میں کافی جمع ہو گیا اور پانی اوپر آنے لگا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے علیحدہ کر لیے تھے۔ ہم دونوں اس گھڑوں پر سوار ہو گئی اور کئی گھنٹے ایسے ہی سفر کرتی رہی۔ میں نے لونڈی سے کہا کہ اگر بیچ سفر ہمیں رات ہوگی تو ہم کیا کریں گی؟ تو لونڈی نے کہا کہ ہم گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے، میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی، ہم کھانا کھائیں گے اور پھر اگلی صبح پھر سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا پاگل، اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ کہنے لگی آپ رات کی فکر نہ کریں، دیکھیے ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، دیکھیے ہم خود آپ کے پاس آ گئے، اب ہمیں جلدی سے باہر نکالیے۔ تو شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا کر رکھا ہوا ہے، سارا محلہ ہم پر ہنس رہا ہے، میں تو ضروری کاغذ بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا ہوں۔ شوہر نے بڑے غصے سے کہا لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے باہر نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا کہ رمضان شریف آ گیا۔ میری ساس اور نندیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر آفس میں تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ رمضان شریف ابھی چل رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ بیگم میں نے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں افطاری کی ہے، تو کیوں نہ اب میں ان کو بھی اپنے گھر افطاری پر بلاؤں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ آخری روزے والے دن باورچی سارا کھانا بنا دیں گے، بس تم نکلوا کر بھیج دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی، مختلف اقسام کے کھانے تیار کروائے، بہت زیادہ شوربے بنوائے اور مزیدار قسم کی کھیر بھی بنوائی۔ جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو میں اوپر جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو کر مہمانوں کو گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک بلانے پر یہ اتنے زیادہ لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ جب روزہ شروع ہوا تو سب نے مشروبات بہت مزے سے پیے اور جب کھیر کھائی تو ایسے کھائی جب سے انہوں نے پہلی دفعہ کھانا کھایا ہو۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سارے لوگ نماز پڑھنے چلے گئے اور میں نے سوچا مختلف قسم کے مشروبات پینے کے بعد اور کھانے کھانے کے بعد اگر سب کی طبیعت خراب ہوگی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ آنے کے بعد میں نے چھت سے سارے کھانے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے کھانا بھجوا دو، تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے سارا کھانا چھت سے نیچے گرا دیا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا
पागल औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी है। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सातवीं औरत ने कहा, मैं अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। मेरी अम्मा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया तो कम तनख्वाह होने के बावजूद मेरी अम्मा ने मेरी उससे शादी कर दी। शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ अरसा बाद मेरे शोहर ने मुझे 50 रुपये देकर कहा कि इन पैसों से घर चलाना है। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अम्मा के घर कभी इतने कम पैसों पर गुजारा नहीं किया था। मैंने एक हमसाई को दोस्त बना लिया और हर माह उसे अपना एक जेवर देकर बेच डालती। यूँ एक पूरा साल गुजर गया और सारा जेवर भी बिक चुका था। एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मैं अपने शोहर को लेकर वहाँ चली गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा ना बच सकी। मैंने अपने शोहर से कहा कि बड़ी होने के नाते अम्मा की सारी तदफीन और रसूमात मैं करूँगी। शोहर ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि कर्ज़ ले लें। तो शोहर ने कहा, भला मैं कर्ज़ कहाँ से वापस करूँगा? अगर तुम अम्मा की कोई बड़ी चीज़ उठा लो तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम फिक्र ना करो। इस तरह मैंने 2000 का कर्ज ले लिया और शानो शौकत से सब हो गया। सब ने मेरे शोहर की बड़ी तारीफ़ की। सब ने विरसे में कुछ ना कुछ लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे शोहर बड़े हैरान थे। मैंने उनसे कह दिया कि आप फिक्र ना करें, मैंने भारी चीज़ उठा ली है। रात को जब सारे सो गए तो मैं अपने शोहर को लेकर अम्मा के कमरे में गई तो मैंने उनको वो पत्थर दिखाया। तो मेरे शोहर ने कहा, ये तो पत्थर है, क्या इसके नीचे कोई शर्फियाँ हैं? तो मैंने कहा, भला इसके नीचे शर्फियाँ क्यों होंगी? ये तो वो पत्थर है जिस पर मेरी अम्मा बैठकर नमाज पढ़ा करती थी। आप ही ने कहा था कि कोई भारी चीज़ उठानी है, मुझे उससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं मिली। ये सुनना था कि मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आया और मुझे एक जंगल में छोड़ आया कि अब सारी ज़िंदगी यहाँ ही भटकती रहो। अपनी अपनी कहानी सुनाने के बाद सारी औरतें अपनी अपनी गटियों पर सर रखकर सो गईं। सुबह हुई तो दुर्गा साहब ने कहा कि उन सब औरतों को छोड़ दो और उनका सूद बेचकर उन्हें पैसे ला दो, क्योंकि वो उन सब की सब कहानियाँ सुन चुके थे और उन्हें यकीन हो गया था कि ये दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरतें हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इस्लाम की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।